نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے صاف پانی ہے ہماری زندگی، سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ باری تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں ارشاد فرمایا، ہم نے زمین پر پیکر حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کی ہے، تو کیا وہ قرآن کے بیان کردہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ پانی ہی ہماری زندگی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور عالی شان نعمت حیات ہے۔ زندگی اور پانی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ پانی کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں۔ انسان کی حیات اور ہر زندہ شے کی حیات پانی پر منحصر ہے۔ انسانی جسم کا قیام اور دوام پانی سے ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر صحت مند انسان کے لیے روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی پینا ضروری ہے۔ یہ پانی انسان کی غذا کو ہضم کرتا ہے اور خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور قائم کرتا ہے۔ پانی انسان کے لیے قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات، نباتات، جمادات کی بقا بھی پانی پر منحصر ہے۔ اسی وجہ سے ساری دنیا میں 22 مارچ کو 1993 سے 1993 سے ہر سال کو یوم آب کے طور پر ساری دنیا میں اس دن کو منایا جاتا ہے۔ ہماری زمین کا ایک تہائی حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اسی طرح انسان کا اپنا جسم 70% پانی پر مشتمل ہے۔ انسانی جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو اسے شدید تھکاوٹ لاحق ہو جاتی ہے، اور انسان طرح طرح کی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پانی کی اہمیت کو اللہ اور اس کے رسول نے انسانی حیات کے لیے جس طرح اجاگر کیا ہے، ساری دنیا کے علوم مل کر بھی پانی کی اہمیت کے اس اسلوب کو چھو نہیں سکتے۔ قرآن نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیا کریمہ نے صراحتاً اس حقیقت کو عیاں کر دیا ہے کہ ہر جاندار شے کی حیات کا انحصار پانی پر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے تمام انسانوں کو اور بالخصوص جملہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، ایما مومن سقا مومنن علی زمائن سقا اللہ یوم القیامہ۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت آئی، جو کوئی بھی مومن کسی مومن کو پانی پلائے
اور اس کی پیاس پر پانی کا اہتمام کرے، اللہ اسے روز قیامت جنت کا پانی پلائے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے صحابہ کرام کو سقایۃ الماء، پانی پلانے کی ترغیب اور تاکید کی ہے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے انسانوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں خرید کر وقف کیے ہیں، اور عام گزرگاہوں اور راستوں میں کنویں کھدوائے ہیں۔ آج کے دور میں نل کے، واٹر ٹینک اور واٹر فلٹر بنائے ہیں، حتیٰ کہ ہر ذی حیات مخلوق کے لیے پانی کا جگہ جگہ انتظام و انصرام کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے حدیث قدسی بیان کی ہے۔ باری تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے سوال کرے گا، یا ابن آدم استقیتک فلم تسقنی، قال یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقه اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی۔ ہے ابن آدم، میں نے تجھ سے پینے کے لیے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، مولا میں تجھے پانی کیسے پلاتا، تو رب العالمین ہے، تجھے پانی پینے سے کیا تعلق ہے؟ باری تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پینے کے لیے پانی مانگا تھا، اور اگر تو اس بندے کو پانی پلا دیتا تو گویا مجھے ہی پانی پلاتا اور میری بارگاہ سے اس کا اجر پاتا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ حدیث مبارکہ پانی پلانے اور پانی فراہم کرنے اور پانی کو ہر شخص تک پہنچانے کی اہمیت کو خوب اجاگر کرتی ہے۔ لوگوں کو پانی پلانا اور پانی فراہم کرنا در حقیقت رب کی محبت اور اس کی قربت کو پانا ہے، اور اس کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کی خیرات کو حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے، حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہو گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں تم صدقہ کر سکتے ہو۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ نے مزید سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون سا صدقہ کروں جو کہ افضل ترین صدقہ ہے؟ تو فرمایا، فَأَيُّ الصَّدْقَةِ افضل؟ قال سقى الماء فتلك سقایۃ سعد بالمدینہ۔ سنن نسائی میں یہ روایت آئی، فرمایا پانی پلانے کا صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ بس یہ مدینہ منورہ میں حضرت سعد کی طرف سے سبیل الماء کا ایک صدقہ قائم ہو گیا، جبکہ سنن ابی داؤد میں یہ الفاظ آئے ہیں، فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، کہ حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوا کر وقف کر دیا اور آپ نے فرمایا یہ سعد کی والدہ کے ثواب کے لیے ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، پانی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور زائد پانی کو ہر انسان کی ضرورت کے لیے فراہم کرنا ہی انسانیت ہے اور انسانی اقدار کو قائم کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے سخت وعید فرمائی ہے جو اپنے پاس زائد پانی ہونے کے باوجود کسی دوسرے انسان کی پانی پینے کی تکمیل نہیں کرتا، اسے پانی فراہم نہیں کرتا، بلکہ اس زائد پانی کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور اس کو پانی دینے سے
انکار کر دیتا ہے تو اس حوالے سے ارشاد فرمایا سلاسۃ لا ينظر علیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم رجل کان لہ فضل ماء بالطریق فمنعہ من ابن السبیل. فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالی قیامت کے دن اپنی نظر رحمت اور نظر مغفرت نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو ایسے راستے اور گزرگاہ کے پاس رہتا ہو اور اس کے پاس ضرورت سے زائد پانی ہو اور کسی گزرنے والے مسافر کو وہ پانی پینے کے عمل سے روک دے. حاضرین گرامی قدر، یہ حدیث مبارکہ ہر مسلمان کو ترغیب دیتی ہے کہ اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد پانی ہے تو وہ اسے دے دے. جس کے پاس پانی نہیں ہے اور جسے پانی پینے کی شدید حاجت اور ضرورت ہے، اس زائد پانی کو روکنا خود کو اللہ کی رحمت سے روکنا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ پیاسوں کو پانی پلانا بہت بڑا کار ثواب ہے. اس عمل پر اللہ رب العزت نے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. پیاسوں کو پانی پلانا در حقیقت انسانوں کو راحت پہنچانا ہے. جب تیز دھوپ ہوتی ہے، انسان کے جسم میں گرمی کی وجہ سے پانی کی کمی ہونے لگتی ہے اور سفر کے دوران چل چل کر انسان کا جسم پانی کی شدید طلب اپنے اندر محسوس کرتا ہے. اس لیے پانی پلانے اور پانی کا اہتمام کرنے کو اسلام نے ہر دور کے اندر بہت بڑا اجر و ثواب کا عمل سمجھا ہے اور دوسروں کو یہی رشد و رہنمائی عطا کی ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، پانی دوسرے لوگوں کو پلانا انبیاء علیہ السلام کی اپنے زمانے میں سنت جاریہ رہی ہے. قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. جب آپ مدین آئے اور ایک مقام پر آرام کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ قریب ہی سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر 2 معصوم عزت مآب بچیاں لڑکیاں اپنے جانوروں کو لوگوں کے بھیڑ کی وجہ سے پانی نہیں پلا سکتی. تو آپ ان کے لیے آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا، جس کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. فرمایا موسیٰ علیہ السلام ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی انہوں نے پلا دیا. پھر مڑ کر ایک سائے کی طرف گئے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار، میں ہر اس بلائی کا خیر کا جو تو میری طرف اتارے میں تیرا محتاج ہوں. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ پانی پلانا اس دنیا میں بھی بڑا عظیم عمل ہے اور آخرت میں بھی یہ بڑے اجر کا حامل یہ عمل ہوگا. اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پانی پلانے اور پیاسوں کو سیراب کرنے کی خوب ترغیب دی ہے اور انسان کے اس عمل کو باری تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے صدقہ جاریہ قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ پانی پلانا ہے. اور کیا تم نے جہنمیوں کے اس قول کو نہیں سنا جس میں انہوں نے اہل جنت سے مدد چاہی اور اہل جنت سے یوں سوال کیا افیدوا علینا من الماء اور مما رزقهم اللہ. یہ مسند ابی یعلا میں اور مسند ابن عباس میں یہ روایت آئی ہے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی وہ جہنمی جنتیوں کو کہتے ہیں بہا دو اور کچھ اس چیز میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، لوگوں کی پانی کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنا ہمارے معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری
اور ہماری حکومتوں کی لازمی ذمہ داری میں سے ہے پینے کا صاف پانی فراہم کرنا۔ جہاں افراد معاشرہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہاں حکومت کے اہلکاروں اور ذمہ داروں کے لیے ایک عظیم عمل خیر ہے۔ حکومت کے بڑے بڑے منصوبوں کے سامنے یہ عمل قلیل ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اجر عظیم کا حامل ہے۔ اس لیے حضرت سعد بن عبادہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، میں تم کو ایسا ہلکا صدقہ بتاؤں جس کا بوجھ کم ہو؟ عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا سکل ماء، فرمایا کہ وہ ہلکا صدقہ لوگوں کو پانی پلانا ہے، وہ لوگوں کو پانی پلانا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ آب کی ترغیب دیتے ہوئے امت پر واضح کیا ہے کہ پانی کو ہر جگہ فراہم کرنا یہ صدقہ ہی صدقہ ہے، اور اس عمل کا بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ کبھی اس پانی کی فراہمی پر غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور کبھی اس پانی کی فراہمی پر کسی کو زندگی دینے اور کسی کی زندگی کو بچانے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، من سقا مسلمن شربتن من مائن حیث یوجد الماء فکأنما اعتق رقبۃ، ومن سقا مسلمن شربتن من مائن حیث لا یوجد الماء فکأنما احیاہا۔ فرمایا جس شخص نے کسی انسان و مسلمان کو ایسی جگہ سے پانی پلایا جہاں پہلے پانی موجود تھا، تو اس نے اس عمل کے ذریعے گویا کہ ایک غلام کو آزاد کیا، اور جس نے کسی شخص کو ایسی جگہ سے پانی پلایا جہاں پانی مفقود تھا، تو گویا اس نے اس شخص کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج کی متمدن اور معذب زندگی اور شہری سہولیات سے معمور تہذیب اور سائنس و ٹیکنالوجی سے مملوء اور مزین زندگی میں ہمارے پانی فراہم کرنے والے اداروں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو پینے کے لیے صاف و شفاف پانی فراہم کریں، واٹر سپلائی کی بوسیدہ لائنیں تبدیل کریں، اور گٹر کے پائپوں سے ملی ہوئی گندی لائنیں اکھاڑ پھینکیں، لوگوں کو زنگ آلود پانی نہ پلائیں، پانی فلٹر شدہ ہو، ہر علاقے میں بڑے بڑے فلٹر پلانٹ لگائیں، جہاں یہ سہولت نہ پہنچ سکے وہاں چھوٹے پلانٹ ارزاں قیمت پر، کم قیمت پر لوگوں کو فراہم کریں۔ لوگوں کی صحت قوم کی صحت ہے، اور کسی بھی علاقے کے لوگوں کی بیماری قوم کی بیماری ہے۔ صاف پانی ہر شہری کا حکومت پر بنیادی اور لازمی حق ہے۔ ہر حکومت کو اپنے اس بنیادی فرض سے کبھی بھی غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام تو ہمیں یہ درس حیات دیتا ہے کہ صاف ستھرا اور صحت بخش پانی انسان تو کجا، جانوروں کو بھی فراہم کرو، کسی جانور کو بھی کیچڑ شدہ غلاظت والا پانی نہ دو، بلکہ صاف پانی اس کو دے کر اس کی زندگی بچاؤ، اور یہ عمل تمہاری زندگی کے اطمینان اور راحت کا ضامن بن جائے گا، اور آخرت میں بھی تمہاری بخشش اور نجات کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، اسی دوران اس کو پیاس لگی، وہ ایک کنویں میں اترا، اس سے پانی پیا، پھر وہ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا اس کو بھی ویسی ہی پیاس لگی ہوگی جیسے مجھے لگی تھی، چنانچہ اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا اور پھر اس کو منہ میں پکڑا اور پھر کنویں سے اوپر چڑھا اور اس پیاس سے کتے کو پانی پلایا۔ باری تعالیٰ نے اس شخص کو اس نیکی کی بنا پر اس کی بخشش و مغفرت فرما دی اور اس کی نیکی کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔
اس پر صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چھپائے کو پانی پلانے میں بھی ہمارے لیے کوئی اجر و ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی کل رکبتن رتبتن، صحیح بخاری میں ہر تر جگر والے جاندار کو بھی پانی پلانے میں اجر و ثواب ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دوسرے لوگوں کی پیاس بجھانا، ان کو پانی پلانا اور ہر ایک کی شدت پیاس میں اس کو سیراب کرنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت کے قریب تر کرتا ہے اور دوزخ سے دور کرتا ہے۔ ایک اعرابی بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے اللہ کی اطاعت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو متعدد اعمال بتائے اور ان میں سے ایک عمل دوسرے لوگوں کو پانی پلانے کا تھا۔ آپ نے اس اعرابی سے فرمایا ایک اونٹنی لو اور ایک مشکیزہ لے لو، پھر ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤ جن کو کبھی کبھی پانی ملتا ہے، انہیں یہ پانی پلاؤ، شاید اس عمل میں تمہاری اونٹنی ہلاک ہو جائے، تمہارا مشکیزہ پھٹ جائے، مگر اس سے پہلے اللہ تمہارے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں یہ سنتے ہی وہ اعرابی، وہ بدو نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا چلا گیا اور وہ لوگوں کو مسلسل ایک عرصے تک پانی پلاتا رہا، یہاں تک کہ فما ان خرق سقایہ ولا حلق بعیرہ حتی قتل شہیدا۔ سنن القبرى للبہقی میں آیا ہے اس شخص کا مشکیزہ کبھی بھی نہ پھٹا تھا اور اس کی اونٹنی بھی ابھی ہلاک نہ ہوئی تھی، وہ یہ عمل ایک مسلسل عرصے تک کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اعرابی اپنی اونٹنی ہلاک ہونے، اپنے مشکیزہ کے پھٹنے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، قتل شہید، اور وہ شہید ہو گیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، پانی ہر جاندار کی ضرورت ہے، ہر مخلوق اپنے خالق سے اپنی حاجت مانگتی ہے، ہر جاندار کی حاجت میں سے پانی ایک بہت بڑی ضرورت حیات ہے، اس لیے ہر جاندار کی تشنگی دور کر کے اس کی پانی سے سیرابی کرنا یہ امر ثواب ہے، یہ فعل جزا ہے۔ حضرت سراقہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ مرض الوفات میں تھے، تو بہت سے سوالات پوچھے، ان میں ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر کسی کے گم شدہ اور بھٹکے ہوئے اونٹ میرے حوض پر پانی پینے کے لیے آ جائیں تو کیا ان اونٹوں کو پانی پلا دینا میرے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تر اور جگر رکھنے والی چیز کو پانی پلانا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سیرت الرسول میں ہم پڑھتے ہیں ایک کنواں مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر مقام بدر کے قریب مغرب کی جانب واقع تھا۔ اس کنویں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اس کا پانی میٹھا اور باعث شفا بن گیا تھا، اور اس کنویں کو مدینہ منورہ کا زمزم کہا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کے پانی کو آب شفا کہتے تھے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے بہت سے لوگ اس کنویں کا پانی مثل ماء زمزم اپنے لیے شفا سمجھتے تھے، اور بہت سے شہروں اور اطراف و اکناف عالم میں اس کنویں کے پانی کو لے جایا کرتے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن حکیم میں لفظ ماء کا ذکر 61 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن نے پانی کی فضیلت کے باب میں یہ بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، فرمایا تمام جاندار اشیاء کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ ماہرین علم الحیوانات کہتے ہیں ہر جاندار کی تخلیق میں
65% پانی ہوتا ہے. اس لیے بلا شبہ تمام جانداروں کی پیدائش پانی کے ذریعے عمل میں آئی ہے. اسی طرح قرآن ایک اور مقام پر واضح کرتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. سورہ الانعام میں فرمایا وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس پانی سے ہر شے کو اگایا. پانی مردہ زمین کو زندہ اور سرسبز و شاداب کرتا ہے. اور یہ اللہ کی شان قدرت ہے. اس نے انسانوں اور حیوانوں اور دیگر عوالم کو مسلسل پانی فراہم کیا ہوا ہے. اگر چشموں اور کنووں کا پانی زمین کے اندر اتر جائے تو سارے انسان مل کر بھی اس پانی کو سطح زمین پر ہرگز نہیں لا سکتے. یہ پانی بارش اور سیلاب کی صورت میں زمین کے اندر جذب ہوتا ہے اور یہ پانی جب تک سطح زمین کے اوپر ہوتا ہے تو یہ عموماً آلودہ اور گدرا ہو جاتا ہے. لیکن یہ پانی جب زیر زمین گہرائی میں چلا جاتا ہے اور جب ہم اس پانی کو زیر زمین گہرائی سے نکالتے ہیں تو یہ ماء طہورا بن جاتا ہے اور یہ ہر قسم کی آلائش اور گندگی سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وقت کی کمی کے پیش نظر خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، زندگی اور پانی دونوں لازم و ملزوم ہیں. پانی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. پانی ہر جاندار کی حیات اور اس کی بقا کا ذریعہ ہے. اس لیے قرآن نے بڑا کھلا اور واشگاف اعلان کیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اس کائنات میں جو چیز اور جو نعمت جتنی زیادہ اہم ہے، باری تعالیٰ نے اس چیز اور نعمت کو اسی قدر زیادہ پیدا کیا ہے. اس لیے پانی پر ایک امیر کا بھی حق ہے، ایک غریب کا حق بھی ہے. اس بنیادی ضرورت اور نعمت کے اصول کے لیے حاکم و محکوم، آجر و مزدور اور معاشرے کے چھوٹے اور بڑے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو بلا امتیاز ہر فرد کو اپنی روشنی اور حرارت دیتا ہے اور اس کی روشنی ایک غریب کی جھونپڑی پر بھی پڑتی ہے اور ایک سرمایہ دار اور جاگیردار کے محل کو بھی سورج کی روشنی روشن کرتی ہے. اسی طرح چاند آسمان کے افق پر اپنا رخ تابہ ظاہر کرتا ہے تو ہر آنکھ اس کی راحت بری ٹھنڈک سے محسوس ہوتی ہے. اسی طرح جب ہوا چلتی ہے تو ہر نفس کو شاد کام کرتی ہے. خالق کائنات کی ان ساری عمومی نعمتوں کی طرح پانی بھی نعمت عظمیٰ ہے. باری تعالیٰ نے پانی کو انسان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اس کائنات میں ذخیرہ کیا ہے. کبھی وہ رب اس پانی کو بادلوں کی صورت میں ذخیرہ کرتا ہے، جن بادلوں کو کبھی وہ شہر شہر گاؤں گاؤں میں برساتا ہے، کھیت کھیت اور باغ باغ میں موسلادھار بارش کی صورت میں اتارتا ہے اور ہر ایک جاندار کو مہ حیات کا پیمانہ آب بر بر کر دیتا ہے. وہی رب ہے جو اس پانی کو زمین سے ہواؤں کے ذریعے سمندروں اور دریاؤں سے بادلوں کی صورت میں اٹھاتا ہے اور ان بادلوں کو ہوا کی دوش پر چلاتا ہے اور اپنی کائنات میں ہر سو ان بادلوں کو پھیرتا اور پھیلاتا ہے اور جہاں جہاں اس کی مشیت ہوتی ہے وہیں ان بادلوں کو بارش کی صورت میں فرابی آب کی نعمت کے طور پر پہنچاتا ہے. اب اس نعمت آب کو دریاؤں کی صورت میں، ڈیموں اور نہروں کی صورت میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس پانی سے زمین کو حیات ہی حیات دینا اور زمین پر سبزہ ہی سبزہ اگانا ہماری فرض شناسی ہے. وہ رب اپنی شان قدرت سے ان بادلوں کو کیسے روحی کے ہلکے پھلکے گولوں کی صورت میں ادھر سے ادھر اڑاتا پھرتا ہے. ہوا کے معمولی جھونکے ان بادلوں کو جدھر اس کی مشیت ہوتی ہے ادھر ان بادلوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں.
कभी वो रब इस पानी को बर्फपोश चट्टानों की शक्ल में महफूज करता है और बर्फपोश चट्टानें कोई हिमालय और इस जैसे बुलंदोबाला पहाड़ों की सूरत में नजर आती हैं और कभी समुद्रों की सतह पर जमी हुई दिखाई देती हैं। और ये बर्फपोश पहाड़ और समंदर कुदरत की तरफ से इंसानों के लिए पानी का एक जामिद जखीरा है। हाजरीन और नाजरीन ग्रामी कदर, हमारे माहौल के तवाज़ुन को ये बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। और कभी इन्हीं बर्फपोश चट्टानों को सूरज की तमाज़त से वो रब पिघला पिघला कर रवा दवा पानी की सूरत में बुलंदियों से निशेब की जानिब लाता है और फिर ये पानी निशेब की तरफ बहता हुआ हमारे पास कभी नदियों की सूरत में जाहिर होता है, कभी दरियाओं की सूरत में आता है। और इन्हीं नदियों और दरियाओं से ये पानी ज़ेरे ज़मीन हर जगह जज्ब होते हुए आगे ही आगे रवा दवा होता है। फिर हम अपनी इस्तिदाद के मुताबिक इस पानी को दरियाओं की सूरत में और फिर दरियाओं से डैमों की सूरत में बदल देते हैं और फिर इन डैमों से नहरें निकालते हैं और इन नहरों से जमीन के चप्पे चप्पे को सैराब करते हैं। और इसी तरह जेरे जमीन पानी को हम मशीनों और नलकों के जरिए अपनी जरूरत के लिए निकालते हैं और इसको पीकर अपनी हयात को इस्तेकाम बख्शते हैं। और कभी कभी सतह जमीन पर बहते हुए साफ और शफाफ और दरियाओं के पानी को हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी ये कुदरत का इंसानों के लिए एक मख्फी खजाना है। बारी ताला ने इस खजाने को पूरी ज़मीन में हर जगह फैला रखा है और यही पानी ही हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सहारा है। हमें इसकी नाकदरी नहीं करनी चाहिए, इसको खामखा ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसका फालतू और बेमकसद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में भी कमी और ज्यादती होती रहती है। कभी इसकी सतह ऊपर को आ जाती है, कभी बहुत नीचे चली जाती है। यूं इस पानी के तीन बड़े ज़खायर हैं, एक बादलों की सूरत में है, एक बर्फपोश पहाड़ों की सूरत में है और एक दरियाओं, नदियों, नालों, चश्मों और जोहरों और बहुत बड़े ज़ेरे ज़मीन ज़खीरे की सूरत में है। हाज़रीन और नाज़रीन ग्रामी कदर, अब गौर तलब बात यह है कि पानी के इन तीन बड़े ज़खायर को वजूद बख्शने और पानी और इसको बाकी रखने में इंसान की अपनी सलाहियतों और मेहनत का कोई हिस्सा नहीं है। बादल इंसान नहीं बनाता है, ये बादल एक जगह से दूसरी जगह इंसानी कारीगरी से मुंतकिल नहीं होते हैं। अल्लाह ही अपनी कुदरत खास से इनको एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल करता है। इंसान तो इस अमल में भी रुकावट का बायस बनता है जब ये फजाई आलूदगी पैदा करता है, जंगलात और दरख्तों को काटता है और कुदरत के फितरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से बारिशें कम होने लगती हैं। इसी तरह इंसान बर्फीली चट्टानों को पैदा नहीं करता है, इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। अलबत्ता इंसान अपनी कार्रवाइयों से ग्लेशियर को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह ज़ेरे ज़मीन पानी को रवा दवा करने में इंसान का कोई हिस्सा नहीं है। बारी ताला ने अपनी वसी व अरीज कायनात में पानी की लहरों को हर सू ज़ेरे ज़मीन जारी व सारी कर दिया है, जारी व सारी कर दिया है। ज़ेरे ज़मीन पानी की ये लहरें मुसलसल चलती रहती हैं। ज़मीन और ज़ेरे ज़मीन ये पानी पत्थरों के दरमियान भी जारी व सारी रहता है और इंसानों की जिंदगी का सहारा बनता है। और साफ और शफाफ पानी पानी इनकी जिंदगी की सेहत को कायम और दायम रखता है। पानी के इन ज़खीरों को इंसानों ने पैदा नहीं किया है, अलबत्ता इन इंसानों ने पानी के इन ज़खीरों की नकदरी जरूर की है, इनको तबाह बर्बाद बाहर तौर किया है। और इंसानों की इन तबाहियों का जिक्र कुरान यूं करता है, ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। हमें इस हकीकत को समझना है और अच्छी तरह जानना है कि पानी कुल्लु शैइन हय्युन की जरूरत है। इस नेमत को बारी ताला ने तमाम इंसानों के लिए पैदा किया है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीया,
ہم جمی خلق کو یہ صاف ستھرا صحت بخش اور شفاف پانی لازمی طور پر پہنچائیں اور اس پانی کے ایک ایک قطرے کو ضائع ہونے سے بچائیں اور بارشوں کے پانی کو بڑے بڑے ڈیموں میں جمع کریں، ہر طرف نہری نظام کو قائم کر کے اللہ کی زمین کو ہریالی اور شادابی سے آباد کریں، اپنے شہروں کو صاف اور شفاف پانی پہنچائیں اور ان کو شہریوں کو اور ان کے زنگ آلود پانی ہرگز ہم اپنے شہریوں کو نہ دیں۔ پانی ہے تو ان کی زندگی ہے، ان کی صحت ہے، اور پانی کی گزرگاہوں اور اس کی نہروں اور اس کی ندیوں کی حفاظت کریں، سیلابی پانی کو بڑے بڑے ڈیم بنا کر محفوظ کریں، اپنی قوم کی اجتماعی حیات کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنائیں، پانی کی بوند بوند کے ہم محافظ بنیں، اس لیے کہ یہ پانی ہماری زندگی ہے، رب اس کو کم نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم جب بھی زمین سے زیادہ پانی نکالتے ہیں تو اس کا ذخیرہ کم ہونے کی بجائے پہلے سے بھی مزید بڑھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم پانی نکالتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے پانی کا ذخیرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہی حال اللہ کی ہر نعمت کا ہے، جس نعمت کو جتنا زیادہ خرچ کیا جائے باری تعالیٰ اس نعمت کو اسی قدر زیادہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ صاف اور شفاف پانی پوری قوم کو فراہم کرنا ہمارے حکمرانوں اور حکومتی ذمہ داروں اور اہلکاروں کے لیے بھی کار خیر اور صدقہ جاریہ ہے۔ ایک عام شخص کے لیے صاف اور شفاف ستھرا اور صحت بخش پانی فراہم کرنا ہمارا سب سے بڑا قومی فریضہ اور ہمارا سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے مخیر حضرات جگہ جگہ فلٹریشن پلانٹ لگائیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں کی اور ان کی صحت کی حفاظت ہو، اور اس جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے صاحب استعداد لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لیسا صدقۃ اعظم اجر من ماء، فرمایا پانی سے زیادہ اجر کا ذریعہ کوئی اور صدقہ نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہمیں حکومتی ادارے واسا کی طرف سے فراہم کردہ پینے کے پانی کو جراثیم سے محفوظ کرنا ہوگا، اور اس میں کلورین کا استعمال کرنا ہوگا، اور اس پانی کو آرسینک اور فلورائڈ اور ٹی ڈی ایس اور نائٹریٹ اور سے بچانا ہوگا، اور ہمیں ہر حال میں آلودہ پانی سے خود کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے چھت کی ٹینکیوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے جسم کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ یہ پانی ہمارے لیے ہمارے جسم کے لیے صحت کا ضامن ہے، اس لیے کہ گندا پانی یہ بیماری ہے اور صاف ستھرا پانی یہ ہماری زندگی ہے۔ یہ پانی نہ صرف خود زمین کو حیات دیتا ہے بلکہ اس پر بسنے والے جانوروں کو بھی اور جانداروں کو بھی اور ہر زندہ چیز کو بھی حیات دیتا ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، وہ دھوپ تھی کہ زمین جل کے راکھ ہو جاتی، وہ دھوپ تھی کہ زمین جل کے راکھ ہو جاتی، برس کے اب کے بڑا کام کر گیا پانی، برس کے اب کے بڑا کام کر گیا پانی، بس کے اب کے بڑا کام کر گیا پانی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف فرما رہی ہے، کچھ اعلانات سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ مسجد کی تعمیر کا عمل پورے زور و شور کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس حوالے سے الغنی گلاس والوں نے محترم وائس چانسلر صاحب کی ملاقات میں ان کو بہت بڑی آفر دی کہ اس مسجد کی دیواروں پر اور اس کے فرش پر اور اس کے گنبد پر جتنا بھی شیشہ لگے گا وہ الغنی گلاس والے بہت ہی کروڑوں میں جا کر اس کی قیمت بنتی ہے، وہ فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ملک مقصود صاحب نے اس نئی مسجد کی تعمیر کے لیے جتنا بھی الیکٹرک وائرنگ کا کام ہوگا اس کے سارے اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں رمضان سے قبل مسجد کی تعمیر نو کا یہ عمل شروع ہو رہا ہے۔
इस सिलसिले में अवामी फंड रेजिंग का इफ्तिताह आज मोहतरम वाइस चांसलर साहब अभी और इसी वक्त आप में से हर शख्स के पास आकर करेंगे, और आपके पास जो छोटा नोट 10 का है उससे लेकर 1000 और 5000 तक का नोट आज आप मोहतरम वाइस चांसलर साहब को मस्जिद की तामीर के लिए डोनेट कर सकेंगे। और चौथी और आखिरी इंतहाई अहम बात, जुमा की नमाज के फौरी बाद मोहतरम वाइस चांसलर साहब बिनेवलेंट फ़ंड के हवाले से तमाम असातिज़ा और स्टाफ को खुसूसी ब्रीफिंग देंगे, और ये ब्रीफिंग बिनेवलेंट फ़ंड के हवाले से होगी, और जिसमें बतौर ख़ास उम्रा और ज़ियारत के लिए 4 अदद टिकट की कुरानंदाज़ी आज की फ़र्ज़ नमाज के बाद जो की जाएगी, और उससे पहले मोहतरम वाइस चांसलर साहब की बिनेवलेंट फ़ंड के हवाले से ब्रीफिंग होगी। तो हमारे ट्रेजर ऑफिस के मुताबिक जीसी यूनिवर्सिटी की तारीख़ में बिनेवलेंट फ़ंड का बेहतरीन और आला तरीन इस्तेमाल जो हमारे स्टाफ की, हमारे असातिज़ा की, सबकी ये ख्वाहिश थी, और ये सआदत भी बारी ताला ने हमारे मोहतरम वाइस चांसलर साहब को अता की है। तो आज 4 खुश नसीबों के उम्रा और ज़ियारत के लिए 4 टिकट की कुरानंदाज़ी होगी और उसका ऐलान होगा। इसलिए फ़र्ज़ नमाज के बाद आप सफ़ों में उसी तरह बैठे रहेंगे ताकि आप कुरानंदाज़ी के इस अमल में शरीक हो सकें। अभी आप सुनते पढ़ेंगे, सुनतों के बाद मोहतरम वाइस चांसलर साहब अपने रफ़ीक़ कार के साथ किसी एक मस्जिद कमेटी के फ़र्द के साथ आप में से हर शख्स के पास आएंगे, और जो भी आप हस्बे तौफ़ीक जो है मस्जिद की तामीर के लिए डोनेट करना चाहेंगे वो आप दे सकेंगे। सुनते अदा कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।